دعوت دینے کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل جناب امام زمانہ کو مجلس میں دعوت دینے کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اہل بیت کو، جناب سکینہ کو، جناب زینب کو، جناب لیلا کو اپنی مجلس میں دعوت دینے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ درود اس انداز سے پڑھے گا کہ آگے کچھ پڑھنے کو تبھی اچھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، سید ثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین بن قاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر سلونی، سرور مسلمی ابن ام منجنبی، در حلتا، ماہر برج انما، شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء، عروۃ الوثقی، سید اوصیاء، رکن الاولیاء، خیر المومنین، امام المتقین، اسد الزاہدین، کتاب المبین، لنگر آسمان و زمین، نور اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، باب اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، صلی اللہ من غالب جانم علی ابن ابی طالب۔ إياك نعبد وإياك نستعين، وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين، صوم الصلاة الصديقة الكبرى لرازية المرزية، أم الكتاب، أم الحسنين، أم القرآن، أم المحسن، أم أبيها لفاطمة الزهراء صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ولا لعنة الله أعداء مجمعين، أما بعد، قال سبحانه في كتاب مبين وقرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وولد وما ولد، بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سلامتی امام زمانہ کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا۔ اللہم کل ولی کا مجدد الحسن، صلوات کا علیہ وعلی آلہ، فی هذه الساعة
شہنشاہ نجف سے، سلطانی کربلا سے، جناب سیدہ سے، امن کے امام سے اور وارث کائنات سے، یا میرے مولا یہاں جو مجمع میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو ذکر کریں گے، یہاں جو نعرے لگائیں گے، یہاں جو خدمت کریں گے، یہاں جو آنسو بہائیں گے، یہاں جو ماتمداری کریں گے، اس کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا، اس کا اجر عظیم اس انداز سے عطا فرمانا کہ آخری سانس تک صراط مستقیم یعنی علی ولی اللہ پر ہم قائم و دائم رہیں۔ یا میرے مولا مرنے کے بعد تمام عاشقان حسین کو پہلی رات دیدار علی اور دیدار حسین نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جب تک زندہ ہے آخری سانس تک کسی طرح علی علی حسین حسین کرتے رہے، وارث کائنات کے ظہور میں جل جل تاجیل عطا فرمانا، ان کا سایہ تمام عاشقان حسین پر سلامت اور قائم و دائم رکھنا۔ یا میرے مولا معصومین کے جتنے بھی زیارات ہیں، ہمارے گنہگار پاؤں اور آنکھوں کو سخت عطا فرمانا کہ حسین کی نوری محل سمیت تمام زیارات کی ہم بار بار جا کے وہاں پہ دیدار کر سکے۔ جو مجمع میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھنے نہ کہ تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر لینا، ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں تمام حاجات بذکر حسین قبول و منظور عطا فرمانا۔ جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں، بی بی سغرا کے صدقے میں تمام کو جلد از جلد شفاء کل نصیب عطا فرمانا۔ خصوصاً کچھ مومنین مومنات نے بیماریوں کی اپیل کی ہے، ایک ایک کا نام نہیں لے سکتی، جو رہ جائے ان کی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گی۔ فرزند انکل ہے، ارم آپی ہے، حسین آنٹی ہے، ظہور انکل ہے، اس کے علاوہ کوئی جس لوگوں نے مجھے دعاؤں کی بیماری کے بارے میں کہا ہے، تمام کو شفاء کلی نصیب عطا فرمانا۔ تمام کو جلد از جلد اپنی گھر والوں کے لیے صحت و تندرستی کے ساتھ صحت نصیب عطا فرمانا۔ جن بیویوں نے جن لوگوں نے امتحانات دیے ہیں، یا میرے مولا تمام کو شاندار کامیابیاں نصیب عطا فرمانا۔ جن کے گھر نہیں ہے جناب سیدہ کے اجڑے گھر کے صدقے میں شاندار سے شاندار گھر نصیب عطا فرمانا۔ جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے، جن میں نہیں ان کو شہزادے علی اصغر کا اور شہزادی سکینہ کا ماتمی بیٹا بیٹی نصیب عطا فرمانا۔ جو نوجوان بے روزگار ہے، اکبر کی جوانی کے صدقے میں، قاسم کی جوانی کے صدقے میں شاندار سے شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا۔ جن بہنوں کے نصیب بند ہے تمام کے تمام کو شہزادی کبریٰ کے نصیب کے صدقے میں، شہزادی سکینہ کے نصیب کے صدقے میں اور اکبر کے صحرے کے صدقے میں تمام کو جلد از جلد نصیب کھول کے علی علی کرنے والا بندہ نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جو مجمع میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کروں گی کہ آج اس انداز سے ذکر کر سکوں، میں اپنا علم یہاں تک پہنچا سکوں جو علم میں نے حاصل کیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کروں گی کہ یہاں پہ جو جس انداز سے مجھے داد دے، جس انداز سے گریہ کرے، جس انداز سے یہ ہمیں وصول کرے جو میں نے ان کو بتایا ہے، یا میرے مولا اس کا اجر عظیم اس طرح عطا فرمانا کہ اس وقت جس کے دل میں جو دعا ہے تو دلوں کا حال زیادہ بہتر جانتا ہے، تمام کے دلوں کے حال کو جلد از جلد قبول و منظور عطا فرمانا۔ یا میرے مولا وارث کائنات کے ظہور میں ایک بار پھر دعا کریں گے، تاجیل عطا فرمانا۔ یا میرے مولا ہمیں ان کے نیک اور خاص بندوں میں تو شمار عطا فرمانا۔ میرے بہت ہی عزیز استاد محترم قبلہ علامہ آصف رضا علوی صاحب اور قبلہ علامہ علی وجہاد بلوچ کو سایہ سلامت اور قائم و دائم رکھنا۔ ان کے جتنے بھی دشمن ہیں تمام کی سازشوں کو تو ناکام اور نیست و نابود کر لینا، ان کے علم اور معرفت میں مزید سے مزید اضافہ عطا فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ دیجیے۔ میرے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹ جس کی آج ایک بار پھر اپیل آئی ہے، شادمان ارشد، یا میرے مولا جوانی علی اکبر کے صدقے میں آج کے دن کے صدقے میں اس کو شفائی کلی نصیب عطا فرمانا، اس کو ماں باپ کے سائے میں نیک اور بڑا عطا فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ قرآن کی ایک سورت کی 3 آیتیں کی تفسیر کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے، سورہ بل۔ میں نے 3 آیات پڑھی ہے، ترجمہ اور تفسیر بھی 3 آیات کا کروں گی۔ التجا یہ کرتی ہوں کہ گھروں میں جا کے قرآن کھول کے باقی آیات کی تفسیر اور ترجمہ اگر آپ لوگ پڑھ لو گے
تو اگر میرے 3 آیات کی تفسیریں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو امید رکھتی ہوں کہ باقی جتنی بھی اس سورت کی آیات ہیں اس کی آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. وقت کی کمی کی باعث میں نے صرف 3 آیات یہاں پہ تیار کیے ہیں. میں نے یہاں پہ قرآن کی سورہ بلد کی 3 آیات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. اب مورخین نے، مجتہدین نے، ذاکرین نے، علماء کرام نے، جس نے لوگوں نے تفسیر قرآن لکھا ہے، انہوں نے اس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جس شہر کی قسم کھا رہا ہے اس شہر سے مراد ہے مکہ معظم. یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم. اب سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس مکے میں محمد مصطفیٰ سے پہلے جہالت بری ہوئی تھی، برائیاں بری ہوئی تھی، نجاست وہاں پہ تھا، وہاں پہ نا عبادت کا کوئی امکان تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، نجاست وہاں پہ تھا، غلاظت وہاں پہ تھی، لوگ ایک دوسرے سے وہاں پہ لڑتے تھے. یعنی کہ دنیا جہان کی جتنی بھی برائیاں تھی، جتنی بھی غلاظتیں تھی، جتنی بھی نجاستیں تھی، وہ تمام کے تمام شہر مکہ میں موجود تھی. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ 2 محرم کو جب سورہ عصر بیان کیا تھا اس میں نے کہا تھا اللہ قسم ان چیزوں کی کہتا ہے جو کمال رکھتے ہو، جو کمال پر موجود ہو. اب یہاں اس شہر کی قسم کھا رہا ہے جس میں دنیا جہان کی برائیاں موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شہر کی قسم کیوں کھایا جا رہا ہے. اب میں کمال پہلے سمجھاتی جاؤں، اس کے بعد میں اس سورت کی طرف آتی ہوں. اللہ نے اسی قرآن میں دوسری جگہ پڑھا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، مجھے اس سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بالکل پیچھے پیچھے ہے. اب اللہ کس سورج اور کس چاند کی بات کر رہا ہے یہاں پہ؟ کون سورج ہے، کون چاند ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو چاند ہے یہ چاند کا تو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم یہاں روزے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، رات کے 12 بجے چاند مولوی کو دکھائی دیتا ہے اور صبح کو کہتے ہیں کہ عید ہے. کیا یہ کمال کا چاند ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کمال کا چاند ہے ہی نہیں. تو اللہ قسم کیسے کھا رہا ہے؟ سورج کتنے ہیں؟ ایک سورج ہے. شاباش. کتنے سورج ہیں؟ ایک. چاند کتنے ہیں؟ ایک نہیں ہے. چاند کتنے ہیں؟ 12 چاند ہے. محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا چاند، ربیع الثانی کا چاند، جمادی الاول کا چاند، جمادی الثانی کا چاند، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج کا چاند. ہر مہینے ایک نیا چاند نکلتا ہے. یعنی سال میں 12 چاند نکلتے ہیں. ایک سورج 12 چاند ہے. یہاں پہ اللہ نے منسوب کیا ہے ایک ہی سورج 12 چاند، لیکن قرآن میں جو قسم کھا رہا ہے مجھے قسم ہے اس سورج کی اور اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. یہاں مراد ہے مجھے اس شمس رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی قسم ہے جس کے قبضے میں نبوت ہے، رسالت ہے. اور مجھے اس 12 چاندوں کی قسم ہے جو رسالت کے پیچھے پیچھے ولایت کو لے کر جاتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے یہاں اہل بیت کی قسم کھایا ہے کیونکہ یہ جو ہم چاند اور سورج دیکھتے ہیں ان میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ قسم کھاتا ہے کمال کی. اب قسم کھا رہا ہے مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی. آگے کیا اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں؟ قسم کیوں کھایا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس شہر میں اے محمد تو رہتا ہے. قسم ہے مجھے اجداد نہیں چاہیے. میں صرف آپ لوگوں تک علم پہنچانے کی کوشش کروں گی. جب میں نچوڑ پہ آؤں تب مجھے داد ضرور چاہیے. کیا کہا؟ مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ جس شہر میں اے محمد تو رہتا ہے. اب رکھ میرے سر پہ قرآن. سوال کرتی ہوں میں یہاں پہ کہ جس شہر میں اتنی غلاظتیں، اتنی نجاستیں، اتنی برائیاں ہیں، وہ شہر محمد کی وجہ سے کمال پر پہنچ جاتا ہے، لائے کے قسم پہ آ جاتا ہے. تو پھر ذرا ایک بار سوچو ضرور کہ جس گود میں محمد پلا ہے وہ کتنا عظیم ہے.
सवारी हुसैन नसीब फरमाए। जिस गोद में मोहम्मद पला है ना जाने वो कितना अजीम होगा। जो कहते रहते हो कि जिस गोद में मोहम्मद पला वो काफिर था, अबू तालिब को काफिर कहने वाले, आओ मेरा सवाल है तुम पे कि जिस शहर में मोहम्मद आ जाए, मोहम्मद तशरीफ ले जाए, तमाम गिलाजतें पाक हो जाती है, तो जिस गोद में मोहम्मद की परवरिश हो, जिस उंगली के साथ मोहम्मद ने चलना सीखा हो, जिस हाथ के साथ मोहम्मद ने खाना खाना सीखा हो, जिस हाथ के साथ मोहम्मद ने राह चलते काफिरों को मारना सीखा हो, तो ना जाने उस अजीम हस्ती का मकाम क्या हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्या कहा, उस शहर मक्का की कसम, कसम क्यों कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद उसमें तू रहता है। आगे कहता है, मुझे उस बाप की कसम और उसके हर बेटे की कसम, मुझे उस बाप की कसम और हर बेटे की कसम। हर बेटे को मेंशन इसलिए किया गया है, यानी कोई रियायत नहीं है, जैसे भी उसका बेटा होगा हर बेटे की कसम कुरान में खाया जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। यानी पहले भी लाए की कसम होगा बेटा, आखिरी भी लाए की कसम होगा, औसत बेटा भी लाए की कसम, यानी उस बाप के जितने भी बेटे होंगे वो सारे के सारे लाए के कसम। अब कुछ चालाक मौलवियों ने यहाँ पे चालाकी की। तफसीर कुरान जब मैंने पहली मर्तबा खोला तो उसमें इसका तफसीर कुछ इस अंदाज से कि उस शहर मक्का की कसम जिसमें मोहम्मद तू रहता है, और उस बाप की कसम और उसके हर बेटे की कसम। यहाँ इन्होंने कहा कि ये जो बाप है इससे मुराद आदम और उसकी औलाद है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बाप है वो आदम और उसकी औलाद है, लेकिन हम शियाने अली में एक बहुत ही बुरी आदत है, हम हर एक चीज़ के तफसीर के पीछे 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 चलते हैं। जब तक हमें दलील ना मिले, जब तक हमें हवाला ना मिले, जब तक हमारा दिल मुतमईन ना हो, तब तक हम उसकी रिसर्च पे जारी रहते हैं। यही मैंने किया जब मैंने देखा कि कुरान की तफसीर में यहाँ आदम और उसकी औलाद लिखा हुआ है, मैंने मान लिया, लेकिन दिल मुतमईन ना हुआ, मैंने रिसर्च शुरू कर दिया। अब आओ आदम और उसकी औलाद की तरफ ले चलते हैं, आदम और उसकी औलाद की तरफ चलते हैं कि क्या वो लायके कसम है, क्या वो कमाल पर है कि यहाँ पे अल्लाह ने आदम और उसकी औलाद की कसम खाई। आदम है हुज्जत खुदा, पहले खलीफा, अबू अल बशर, मलाइका जिसको सजदा करते हैं। अब आदम तो हुआ लायके कसम, मान लेते हैं, लेकिन आदम के पहले दो बेटे आए, एक का नाम था हाबील, एक का नाम था काबिल। अब हाबील को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बाद आदम तू हुज्जत खुदा होगा, तू रसूल खुदा होगा। काबिल को ये बर्दाश्त न हुआ, काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। अब आदम का एक बेटा कातिल बना, एक बेटा मकतूल बना, एक बेटा मजलूम बना, एक बेटा जालिम बना, एक बेटा मरहूम बना, एक बेटा मलऊन बना। अब आदम का काम क्या था, सारी जिंदगी हाबील पर आंसू बहाता था और काबिल पर लानत भेजता था। आदम ने हमें यहाँ ये दर्स दिया कि काबिल था हाबील का खातिर, लेकिन था तो आदम का बेटा, लेकिन आदम ने फिर भी हुज्जत खुदा को कत्ल करने पर उस पर सारी जिंदगी लानत भेजी है। जब तक आदम जिंदा था तब तक काबिल पर लानत भेजता रहा। आदम ने ये दर्स दिया कि बेटा भी हो और अगर वो कातिल बन जाए तो उस पर लानत वाजिब हो जाती है। तो हमें क्यों रोकते हो जब ज़हरा के कातिलों पर लानत हमें क्यों रोकते हो जब हम कहते हैं कातिलाने सहरा पे लाना, तो तुम लोगों के दिल पे छुरियां चलने लग जाती हैं। अब क्या कहा, आदम का एक बेटा बना कातिल। अब अगर यहाँ पे सूरत में लिखा होता कि उस बाप की कसम और उसके हर बेटे की कसम माँ सिवाय कातिल के, तो हम मान लेते कि यहाँ आदम की बात है। यहाँ तो ये है कि हर बेटे की कसम, और यहाँ पे तो कातिल भी आ रहा है, तो क्या ये आपका दिल
قسم کھائے گا؟ نہیں. اس کا مطلب ہم نے یہاں پہ یہ ظاہر کر دیا کہ یہاں پہ آدم کا اور اس کے بیٹوں کا ذکر نہیں ہو رہا. اب مولویوں نے کیا کہا؟ یہاں نوح اور اس کے بیٹوں کی قسم. آؤ نوح کی طرف چلتے ہیں. نوح ہے حجت خدا، اول رسول. ہم سب نوح کو مانتے ہیں. ہماری نسل چلی ہے بعد آدم نوح کے بعد. اب یہاں پہ نوح تو ہوا اللہ کی قسم، حجت خدا ہے، وہ قسم کے قابل ہے، کمال پر ہے. نوح کے ہیں پہلے 4 بیٹے. کیا ہے؟ حام، سام، یافس، کنان. حام، سام، یافس، کنان، 3 بیٹے. جب نوح نے اللہ سے دعا کی کہ میری قوم پہ عذاب لے کر آ، 3 بیٹے نوح کو حجت خدا مانتے تھے. چوتھا بیٹا کنان اس بات سے انکاری تھا، وہ نہ اللہ کو مانتا تھا نہ اپنے باپ کو حجت خدا مانتا. اب نوح نے جب کشتی بنائی، نوح کی کشتی کس انداز سے بنی ہے؟ نوح کی کشتی کچھ اس انداز سے بنی ہے کہ جیسے ہی نوح کی کشتی آسمان سے اللہ نے کچھ کھجور بھیجوائے، ان کھجور کی گٹریوں کو نوح نے پہلے کاشت کیا، ان سے جو درخت بنے ان سے نوح نے کشتی بنائی. وہ کشتی کتنی تھی؟ 1200 گز وہ کشتی لمبی تھی، 600 گز وہ کشتی چوڑی تھی اور 80 گز وہ کشتی اونچی تھی. 3 منزلیں تھی ان کشتی پہ. پہلے پہ انسان، دوسری منزل پہ کھانے پینے کا سامان اور تیسری منزل پہ ہر ایک جانور کے ایک ایک جوڑی کو رکھا گیا. طوفان نوح آ گیا، 80 کے 80 لوگ کشتی میں آ گئے، باقی سارے عذاب میں ڈوبنے لگے. نوح نے آخری حد تک اپنے بیٹے کنان کو آواز دے کے کہا، کنان آ جا کشتی میں، یہ نجات کی راہ ہے. کنان آ جا کشتی میں، یہ نجات کی راہ ہے. کنان کہتا تھا، بابا میں تجھے حجت خدا ماننے سے انکاری ہوں، میں بتوں کو پوجنے والا ہوں، میں نہیں آ سکتا. یہ کہہ کے کنان ڈوب کے غرق ہو گیا طوفان. اب نوح تو لائق قسم ہے، لیکن کیا اللہ قرآن میں نوح کے اس بیٹے کی قسم کھا سکتا ہے کہ جو حجت خدا کو ماننے سے انکار؟ نہیں. لہٰذا یہاں نوح بھی نہیں بن سکتا. وقت کی کمی کے باعث میں ہر نبی کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتی. ابراہیم کا حکم یہاں پہ آیا، یعقوب کا نام یہاں پہ آیا، یوسف کا نام بھی یہاں پہ آیا ہے. ہر ایک کا میں یہاں پہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ یہاں اس باپ اور اس بیٹوں کی قسم نہیں کھائی جا رہی جو کمال پہ موجود نہ. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب سوال ہے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم کہ جس میں اے محمد تو رہتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ آدم، نوح اور یعقوب کہاں سے آ گئے؟ مثال دیتے چلو. میں نے ایک نیا موبائل خریدا اور میں نے آپ سے کہا میں نے اینڈرائڈ سیٹ کا نیا موبائل خریدا، اس کا روم اور ریم بہت اچھا ہے، اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے، اس میں اسٹوریج بہت زیادہ ہے، یہ اچھا چلتا ہے. اس کی ایگزامپلز میں آپ کو دیتی چلوں. اور آخر میں کہوں یہ علامہ اقبال کے دور میں بھی چلتا تھا. مانو گے؟ نہیں مانو گے نا، کیونکہ علامہ اقبال کے دور میں تو موبائل تھا ہی نہیں. اینڈرائڈ سیٹ کیا سمپل موبائل بھی نہیں تھا علامہ اقبال کے دور میں. میں پھر کہوں گی اینڈرائڈ سیٹ ہے، یہ خوبیاں ہیں، علامہ اقبال نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. آپ کہو گے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ جس میں محمد تو رہتا ہے، تو کہاں سے صدیوں کا آدم، نوح اور یعقوب نکالا ہے؟ کہاں سے؟ جیو حسین کی ماں کو سلامت رکھے، حسین کی ماں کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین. کیا کہا؟ اب آئیں آؤ اس صحن کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں قسم کھائی ہے. کون ہے وہ باپ، کون ہے اس کے بیٹے کہ جس کے گھر میں طہارت بھی ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، طہارت بھی ہے، عطرت بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، تقویٰ بھی ہے. کون ہے جس کے گھر میں یہ سب کچھ پلتا ہے؟ ماں سوائے میرے اور آپ کے بادشاہ علی کے بابا ابو طالب کے سوائے. ماں سوائے ابو طالب کے کسی اور کے گھر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. ابو طالب کے اپنے کتنے بیٹے ہیں؟ 4. کیا نام ہے؟ طالب، جعفر، عقیل
اور حیدر. اب جو طالب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، کیا کوئی کافر اپنے بیٹوں کا ایسا نام رکھ؟ درود پڑھ دیں بآواز بلند. اب کیا کوئی کافر اپنے بیٹوں کے ایسے نام رکھ سکتا ہے؟ اگر ابو طالب کافر ہوتا تو نام رکھتا نہ لات منات کرسچن عمر فلانا فلانا فلانا، یہ نام رکھتا. ابو طالب نے سارے وہ نام رکھے ہیں جو ہم مسلمان رکھتے ہیں. تو آؤ ابو طالب کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کے کون کون سے بیٹا لائے کے قسم ہے. کیا کہا؟ مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس میں اے محمد تو رہتا ہے. اور اب ترجمہ تبدیل کر لوں کہ مجھے اس باپ ابو طالب کی قسم اور حفص کے ہر بیٹے کی قسم. 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے اب نے، 1 بیٹا پالا ہے ابو طالب نے محمد. یہ ہوئے 5 لائے کے قسم. اب کون کون ہے کمال پر ابو طالب کے بیٹوں میں؟ محمد ہے لائے کے قسم، علی ہے لائے کے قسم، حسن ہے لائے کے قسم، حسین ہے لائے کے قسم، سجاد ہے لائے کے قسم، جناب باقر ہے لائے کے قسم، جناب جعفر ہے لائے کے قسم، جناب موسیٰ ہے لائے کے قسم، جناب رضا ہے لائے کے قسم، جناب تقی ہے لائے کے قسم، جناب تقی جناب تقی ہے لائے کے قسم، جناب عسکری ہے لائے کے قسم، میرے قائم امام ہے لائے کے قسم، عباس ہے لائے کے قسم، اکبر ہے لائے کے قسم، اصغر ہے لائے کے قسم. کیا کہہ لیں؟ عباس ہے لائے کی قسم، اکبر ہے لائے کی قسم، اصغر ہے لائے کی قسم، قاسم ہے لائے کی قسم، اونو محمد ہے لائے کی قسم. مجھے دکھاؤ ابو طالب کے گھرانے میں کون ہے منکر حجت خدا، کون ہے منکر رسالت، کون ہے منکر ولایت. پھر میں بتاتی ہوں کہ ہاں قرآن میں ابو طالب کی قسم نہیں کھا سکتے. میں نے شروع میں کہا تھا 3 آیات کی تفسیریں بتاؤں گی، اس کے بعد قرآن جا کے گھر میں کھولنا، باقی تفسیر سمجھ آئے گی. بس میں صرف باقی آیات کی طرف صرف اشارے کی رخ میں جا رہی ہوں. ولا باخدا اگر مجھے میرے استاد کی طرف سے حکم نہ ہوتا تو میں کھلا کھلا بول لیتی، لیکن استاد نے روک کے رکھا کہ جو بھی بولنا ہے اشارے میں بولنا ہے. جو سمجھے ان کو میرا سلام، اور انہوں نے بولنا ضرور. جو نہ سمجھے قرآن کھول لینا، سمجھ آ جائے. بسم اللہ. آتے ہیں دعوت ذل عشیرہ کی طرف. دعوت ذل عشیرہ میں ابو طالب کا گھر ہے، لنگر کا اہتمام ہوا، اور بعد از لنگر ابو طالب نے اپنے بیٹے محمد کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے محمد بتا تو ان کو کیا کہنا چاہتا ہے. محمد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. دوست احباب رشتہ دار غیر پرائے اپنے سب کے سب نے انکار کر دیا. جب سب نے انکار کر دیا یہاں محمد مایوس ہوا. یہاں علی اٹھا بچپن کا لباس پہن کے. بچپن کے لباس ہے میں میرے اور بادشاہ علی. اور علی کہتے ہیں اے محمد تیرا ساتھ میں دوں گا، تیرا گواہی میں دوں گا. وہاں محمد مسکرا کے کہتے ہیں اے علی انت ولی انت وزیر انت خلیفۃ بلا فصل. تو میرا وزیر ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا حق پہ بولنے والا پہلا خلیفہ ہے. اتنا کہنا تھا. اب یہاں میں سوال کروں گی محمد مصطفیٰ سے، غدیر میں اور عشیر میں زیادہ فرق نہیں. عشیر میں رسول نے بعد رسالت کے کہا کہ میرے وفات کے بعد، میرے مرنے کے بعد تم سب پہ علی کی اطاعت واجب ہو. اور غدیر میں کیا کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور ہر ایک پہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی پہ رسول نے الگ الگ ہر انسان پہ بیعت کروائی. اب میں یہاں رسول سے سوال کروں گی کہ رسول جب تو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انت ولی انت وسی انت وزیر انت خلیفۃ بلا فصل، پھر کیا ضرورت تھی 23 سال کا وقفہ لینے کی؟ عشیر میں ہی کہہ دیتے نا کہ یہی میرے بعد میرا ولی ہوگا. نہ کوئی مسئلہ ہوتا، نہ کوئی جھگڑا ہوتا، تو کہہ دیتا. اب رسول کہتا ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے.
غدیر میں موجود نہیں تھے میرے چچا ابو طالب. خدا نے مجھے 23 سال کا وقفہ لینے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے کہا ماں سوائے ابو طالب کے دنیائے عالم میں تمام لوگوں پر اطاعت موجود ہے. اگر میں عشیر میں اعلان کر دیتا لوگ بولنے لگ جاتے ابو طالب تو اطاعت نہیں کرتا, ہمیں کہتے ہو. لہٰذا اسی لیے منصب ولدیت کو بچانے کی خاطر, منصب ابو طالب کو بچانے کی خاطر اللہ نے 23 سال کا وقفہ لیا. بے شک. اور دوسرا راز کیا ہے کہ جب آدم کو اللہ نے بنایا تو اسے خلیفہ بنانے کے لیے 25,000 سال کا وقفہ لیا. وقفہ لینے کی وجہ کیا تھا؟ اللہ فرشتوں کی نیتیں دیکھ رہا تھا. غدیر اور عشیر کے درمیان بھی اللہ نے 23 سال کا وقفہ اسی لیے دیا. اللہ لوگوں کی نیتیں دیکھ رہا ہے اس دوران کس کے دل میں خلافت کا شوق ہے اور محمد کی مانے گا. بس عشیر ختم ہوا اور غدیر کا مقام آیا. غدیر کے مقام پہ رسول نے علی کو بلایا, اللہ نے حکم دیا. اب جب آپ کو کوئی پیارا ہوتا ہے نا, آپ اس کو ہزاروں نام سے پکارتے. میں مثال یہاں اپنی بھتیجی سما زارا کی دیتی جاؤں. یہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. میں زندگی میں جب بھی جہاں بھی جاتی ہوں میں ہزاروں نام اس کے لیے لیتی ہوں. اس کا کوئی ایک نام نہیں, کبھی کیا پکارتی ہوں, کبھی کیا پکارتی ہوں, کبھی کیا پکارتی ہوں. اسی طرح اللہ کو عزیز تھا اپنا محبوب محمد. اب جب بھی کوئی بھی صورت بیچتا تھا بولتا تھا اے میرے سید, اے میرے سردار, اے میرے طاہا, اے میرے مزمل, اے میرے مدثر, اے میرے محبوب. غدیر وہ واحد مقام تھا کہ یہاں حاجیوں کا قافلہ لے کے محمد چلا, یہاں آیتوں کا قافلہ لے کے جبرائیل چلا, اور یہاں پہ اللہ کا لہجہ بدل گیا. کوئی پیار تھا ہی نہیں. پہنچا دے. اب رسول نے کہا آگے والے آگے نہ جائیں, پیچھے والے پیچھے نہ رہے. تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے. اب آج تک آپ نے سنا ہے اور اللہ خدا میں نے بھی یہی سنا تھا, کیا کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لفظ ہے من کنتو. کنتو کا مطلب ہوتا ہے تھا, جبکہ ترجمے میں ہم تھا بولتے ہی نہیں. ترجمہ ہے کیا ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا. رسول نے علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا آؤ آج تم لوگ کو علی کا نشہ پلاؤ. علی کا نشہ پلانے کے بعد محمد نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جب سے جس کا میں محمد مولا تھا تب سے علی کچھ لوگوں نے ایک پلان بنایا, اور وہ پلان کچھ یوں بنایا کہ ہم چڑھیں گے پہاڑ پہ, اور جب محمد اتریں گے ہم محمد پہ پتھر پھینکیں گے. نعوذ باللہ محمد کا قتل ہو جائے گا اور غدیر کی بات یہاں پہ دب جائے گی. اب یہاں لوگوں نے پلان بنایا, چڑھے ہیں پہاڑ پہ کچھ لوگ کھڑے. یہاں اللہ نے کہا اے محمد تو اعلان کر لے, شر سے تجھے میں بچاؤں گا. اب یہاں چلے ہیں محمد, یہاں وہ پھینکنے والے تھے پتھر. اچانک تیز روشنی چمکی, اور اتنی تیز روشنی چمکی کہ ہر بندہ دوسرے کو پہچان سکتا تھا. اب وہ جو اوپر کھڑے تھے وہ بھاگ گئے, کہیں کوئی ہمیں پہچان نہ لے. بھاگ گئے اور بھاگتے ہی ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا. اب رسول جا رہے ہیں قافلہ لے کے, اور جو حذیفہ یمانی ہے وہ رسول کے ہیں رازدار صحابی. اب جب حذیفہ یمانی جا رہے ہیں, رسول نے حذیفہ یمانی سے کہا کہ مجھے جن لوگوں نے قتل کرنے کا پلان بتایا تھا مجھے پتا ہے وہ کون تھے. کہا اچھا کون تھے؟ اب رسول نے نام بتائے ہیں محمد کو, کہا فلاں 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 تھے. کہا ٹھیک ہے. اور رسول نے حذیفہ یمانی سے وعدہ کیا کہ آخری سانس تک تم نے کسی کو یہ نام نہیں بتانے. اب
سنا ہے تجھے محمد نے فلاں 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 کے نام بتائے ہیں؟ ہاں بتائے ہیں۔ کہا یہ بھی بتایا ہے کہ آخری سانس تک کسی کو یہ نام نہ بتانا؟ ہاں یہ بھی بتایا ہے۔ کہا ہم نام پوچھنے نہیں آئے ہیں، بس ہم یہ پوچھنے آئے کہیں ہمارا نام تو نہیں جیو اور محمد مصطفیٰ نے نام تو نہیں بتائے، پر اتنا کہا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ کون ہے تو جب جب علی کا ذکر کرو اور کوئی علی کے ذکر میں شر اور فساد پیدا کرے، جان لو یہ اسی کی اولاد ہے۔ جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ کوشش میں نے اپنی پوری کی ہے، کیونکہ جب میں نے قرآن پڑھا اور یہ ترجمہ پڑھا تو مجھے خود بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جگہ جگہ سے میں نے مدد لے کے میں اس تفسیر تک پہنچی ہوں، لیکن چونکہ حکم تھا کہ 3 آیات سے آگے نہیں جانا، لہٰذا میں آگے نہیں گئی۔ لیکن امید کرتی ہوں کہ یہ 3 آیات اگر آپ کے ذہن میں ہوگے اور گھروں میں جا کے باقی آیات کی ترجمہ پڑھو گے تو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کیا پڑھا۔ آج کا دن منسوب ہے شبیہ مصطفیٰ سے۔ جناب اکبر کا جب ظہور ہوا 11 شعبان، 18 سال کی عمر تک زینب نے ہر سال اکبر کے لیے ایک نیا حجاب بنایا۔ یوسف کے حسن اکبر کے حسن کا صدقہ اتنا خوبصورت تھا میرا بادشاہ۔ 1 محرم سے 7 محرم تک یہاں اپنی مرضی سے روئے، آج ایسے رونا جیسے حسین چاہتے ہیں، کیونکہ آج جب علی اکبر کا جنازہ آئے گا نا تو اکبر کا جنازہ اکیلا نہیں آئے گا، سر کھولے ہزاروں مائیں اکبر کے ساتھ۔ زینب نے 18 سال اکبر کو پالا، لیلا نے 18 سال اکبر کو ایسے لاڈ سے پیار کیا کہ کبھی گرم زمین پر اس نے پاؤں بھی نہیں رکھا۔ کربلا کی میدان میں جب ہر نوجوان جنگ کی اجازت لینے آتا تھا تو بادشاہ حسین اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے بی بی عالیہ کے خیمے کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے، بہن فلاں ابن فلاں جنگ کی اجازت لینے آیا۔ واللہ باخدا 28 دفعہ اکبر آئے ہیں بابا سے جنگ کی اجازت لینے، اور ہر دفعہ حسین نے اکبر سے کہا، اکبر تو اگر میری طرح بوڑھا ہوتا اور تیرے جیسا کوئی تیرا جوان بیٹا ہوتا تو کیا تو مرنے کی اجازت دیتا؟ 28ویں مرتبہ جب حسین کے پاس اکبر آئے نا، حسین نے اکبر سے کہا، اکبر گھوڑے سے اٹھو۔ اکبر گھوڑے سے اٹھے، حسین نے اکبر کا ماتھا چوما، اکبر کی آنکھیں چومے، اکبر کے گال چومے، اکبر کے نالین چومے، اکبر کے پاؤں چومے، گریبان کھول کے اکبر کا سینہ چوما، چوم چوم کے اپنے زانوں پہ اکبر کا سر رکھا، اکبر کی زلفوں پہ ہاتھ پیار سے پھیرنا شروع کر دیے، اور پھیرنے کے بعد بال چوما، اور چومنے کے بعد کہتا ہے، اکبر تجھے پتہ ہے جب تو اس دنیا میں نہیں آیا تھا نا، میں رات کی نمازوں میں رو رو کے کہتا تھا، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دو میرے نانا کی شبیہ ہو، تیرے آنکھیں میرے نانا کی طرح ہے، تیرے بال میرے نانا کی طرح، تیرے ہونٹ میرے نانا کی طرح، تیرے بال میرے نانا کی طرح، تو بالکل شبیہ مصطفیٰ ہے،
بتا میں نانا کی شبی کو اجازت کیسی دوں؟ اٹھ کے اکبر نے اپنے بابا کی ریش پر ہاتھ رکھا، بابا کے ماتھے کو چوم کے کہا، نانا کی شبی زیادہ پیاری ہے یا نانا کا دین زیادہ پیارا ہے؟ دین کا ذکر آیا، حسین نے اکبر کو اجازت دی، حسین نے اکبر کو اجازت دے کے کہا، اکبر جاؤ اپنی زینب سے اجازت لے۔ اب اکبر گھوڑے پہ سوار ہو خیمہ زینب کی طرف آئے۔ میں نے آج شہادت پڑھنی ہے، خدا کرے مجھے اتنا حوصلہ ملے میں پورا شہادت پڑھ سکوں، اور آپ کو اتنا حوصلہ ملے کہ آپ پورا شہادت سن سکیں۔ رک رک کے اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ نہ مجھ میں ہمت ہے نہ آپ کے جگر میں اتنی ہمت ہے۔ اکبر آئے ہیں زینب کے پاس، کہا زینب پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ ہائی وہ کون سی ماں ہوتی ہے جو 18 سال بیٹے کو پالے اور پالنے کے بعد کہے جا تجھے جنگ کی اجازت دے دے، جا تجھے شہادت کی اجازت دے دے۔ زینب کہتی ہے اکبر ایک بار گھوڑے پر بیٹھ جا۔ اکبر گھوڑے پر بیٹھ گیا، خیمے کے اندر گھوڑا آیا، اکبر نانے کا عما پہن، اکبر نے نانے کا عما پہن، اکبر بابا علی کا عبا پہن، اکبر نے دادا کا عبا پہن، اکبر ذوالفقار ہاتھ میں پکڑ، اکبر نے ذوالفقار ہاتھ میں لیا، اکبر رکاب پاؤں میں ڈال، اکبر نے رکاب پاؤں میں ڈالے۔ یہاں زینب نے پورے کے پورے اکبر کو دیکھا، یہاں رو کے کہتی ہے فضا جا کے آج خیمے میں جتنی بیویاں رہتی ہے سب سے کہے محمد کو دیکھنا ہے، آخری بار آ کے محمد کو دیکھ لے۔ 80 بیویاں زینب کے خیمے میں محمد کا دیدار کرنے اکبر کو دیکھنے آئے ہیں۔ اب کوئی اکبر کے گال چوم رہا ہے، کوئی اکبر کا ماتھا چوم رہا ہے، کوئی اکبر کی کلائیاں اٹھا کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سینہ کھول کے سینہ چوم رہا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے واہ محمد، واہ علی، واہ حسین، واہ اکبر۔ اب اکبر کو 80 مومنات 80 مستورات چوم رہے ہیں۔ اچانک اکبر کی نظر کسی ایک معصوم پر پڑی جو بار بار اکبر کے نالین کو چوم رہی تھی۔ نگاہ دوڑا کے اکبر نے دیکھا 4 سالہ کی سکینہ کھڑی تھی۔ ہائے صدقے، ہائے میں واری، 4 سالہ کی سکینہ بار بار بھائی کے نالین کو پاؤں کو چوم رہی تھی۔ سکینہ پاؤں کیوں چوم رہی ہے؟ بھیا قد چھوٹا ہے نا، اٹھ نہیں سکتی نا، وہ جا نہیں سکتی، ہاتھ نہیں چوم سکتی، اس لیے نالین چوم رہی ہوں۔ سکینہ کو اکبر نے گود میں اٹھایا، سکینہ نے اکبر کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد سکینہ کو جیسے ہی اکبر نیچے رکھنے والا تھا، سکینہ کہتی ہے بھیا رک جا، ایک مرتبہ ایک بار پھر چومنے دے۔ سکینہ کیوں؟ کہا وہ جو سونا بیٹی ہے نا، ہائے صدقے، ہائے میں واری، مدینے میں تیری بہن بیٹی ہے نا، مجھے کہا تھا میرے بھیا کا بہت خیال رکھنا، میرے بھیا کو میری طرف سے روز ایک بار چومنا، سورہ کے حصے کا چومنے دے۔ اکبر نے سکینہ کو چومنے دیا، سکینہ نے اکبر کو چوما، اکبر کو سکینہ نے زمین پر رکھا۔ اکبر کو ودا ملی۔ اب اکبر گئے ہیں میدان جنگ میں، حسین کھڑے ہیں ٹھیلے پہ، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، کمر میں خم ہے۔ عباس کھڑے ہیں دور، حسین کھڑے ہیں ٹیلے پہ۔ یہاں گئے ہیں اکبر جنگ کی میدان میں، یہاں سے حسین کی آواز آئی اکبر ایک بار رک جاؤ، ایک بار آ جاؤ۔ اکبر واپس آئے ہیں، حسین نے اکبر کا ماتھا چوما، جا دین کی خاطر شہادت کر لے۔ اب اکبر دوبارہ گئے ہیں، کچھ قدم گئے تھے، حسین کی دوبارہ آواز آئی اکبر واپس آ جا، سینہ تو چومنے دے، تو نے سینہ نہیں چومنے دیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اکبر دوبارہ آیا، سینہ چوما، تیسری بار اکبر کو پھر گئے ہوئے 2 قدم ہوئے تھے، اکبر کو حسین نے آواز دے کے کہا اکبر واپس آ جا، نانا
जब 37वां मरतबा हुसैन ने अकबर को आवाज दी ना, हाथ जोड़ के अकबर कहता है, ना बाबा अब न रोकना, दीने नबी की कसम है तुझे। हुसैन चुप हुआ। चंद कदम अभी गया था अकबर, लड़ने के मैदान में जैसी पहुंचा, एक निकाबपोश बीवी हाथ फैला के कहती है, ना जा अकबर, अभी तू शहीद नहीं हुआ, मेरा हुसैन की बेनाई चली गई। हाय सदके, हाय मेवारी, हुसैन की बेनाई चली गई। मुड़ के हुसैन को अकबर ने देखा, अब जमीन पे गिरा है, अब जमीन पे गिरा है और काम से निकले हैं। हुसैन हाथ जमीन पे मार के कहते हैं, हाय मेरा जवान अकबर, हाय मेरा 18 साल अकबर, हाय मेरा जवान शबी है मुस्तफा। अकबर बाबा के पास आए, बाबा को चूमा, बाबा मरने देना, बाबा दीने मुस्तफा पे मरने देना, बाबा मरने देना। हुसैन कहता है, जा बस इतना मुझे जरूर बता दे, मदीने में तेरी एक बहन बैठी है, बड़े मान से तूने ऐसे कहा था, जब मेरा सेहरा होगा ना मैं तुझे लेने आऊंगा, जब तू नहीं आएगा मैं उसे क्या जवाब दूंगा। हाय मैं मर जा, हाय मैं वारी, हाय मैं सदके, हाय मैं सदके। अकबर गए हैं मैदान जंग में, लड़ते जैसे ही अकबर जीन से जमीन पे आए, आवाज़ अकबर आई, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, ए मेरे बाबा तेरा तुझ पर सलाम। अकबर की आवाज़ आई, यहाँ खेमे से हुसैन आए हैं। अब जानते हो हुसैन किस तरह आया है अकबर की लाश पे, एक कदम उठते हैं, एक कदम गिरते हैं, एक कदम उठता है, एक हाय जरूर कहना, एक कदम गिरते हैं, एक कदम उठता है। हुबा हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अकबर कहाँ है, अकबर बताओ कहाँ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बेनाई खत्म हो गई है। अकबर हिले, मैदान तक पहुंचे हैं, बाबा यहाँ हूँ। अकबर की लाश के करीब पहुंचे हैं मेरा बाबा हुसैन, चोट लगे तो माफ कर देना मुझे, जुमला बोलने लगे। हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा, अकबर कहते हैं, ना बाबा रुक जाओ, ना हाय बाबा रुक जाओ। अकबर क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अकबर क्या हुआ है, बाबा रुक जाओ, अभी आपका एक इम्तिहान रहता है, सवालों कबियाती लेकर बला भी खड़े हैं। अकबर आज क्यों खड़े हैं, बाबा जरा मेरे सीने पर हाथ तो मारे ना, मैं मर जाऊँ अकबर, मैं मर जाऊँ, बाबा जरा मेरे सीने पे हाथ मारे। हुसैन ने बाबा ने सीने पे हाथ मारा, हुसैन के हाथों तीर लगा। अब हुसैन तड़प के कहते हैं, हाय 18 साल इसलिए पाला था, हाय मैं सदके, हाय मैं वारी। हुसैन ने अकबर का नेजा निकालना चाहा, वल्लाह खुदा मुझसे बड़ा नहीं जाएगा जुमला है, लेकिन मैं बोलूं के इशारे में आप लोगों ने मातम जरूर करना है। हुसैन ने जैसे ही अकबर के तीर को हाथ लगाया, अकबर के तीर के साथ अकबर का हौसला, बस दो जुमले और। अब अकबर का नेज़ा निकाला हुसैन ने, अकबर को गोद में उठाया हुसैन ने, अकबर जा रहे हैं। अब जैसे ही खेमे के करीब पहुंचे तो खुदा मैंने करबला में देखा है, बहुत ही बड़ा फासला है मैदान अली अकबर से, हाय खेमा का तक बहुत फासला है। न जाने अकबर ने कैसे, न जाने हुसैन ने इस फासले को कैसे तय किया होगा। अब अकबर को उठा के हुसैन